اقوام متحدہ کی خاموشی اور مظلوم غزہ کی پکار۔ دنیا بھر میں جب بھی انسانیت پر ظلم ہوتا ہے تو نگاہیں اقوام متحدہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ ادارہ اس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا کہ دنیا میں امن، انصاف اور انسانی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ مگر جب بات فلسطین اور خاص طور پر غزہ کی آتی ہے تو یہی ادارہ ایک بے بس تماشائی بن کر رہ جاتا ہے۔ جب اسرائیلی وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ غزہ میں گندم کا ایک دانہ بھی داخل نہیں ہوگا تو یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں بلکہ اجتماعی سزا دینے کا اعلان ہے۔ اقوام متحدہ ایسے بیانات پر تشویش کا اظہار تو کرتی ہے مگر اس کے بعد نہ کوئی عملی قدم، نہ کوئی پابندی، نہ کوئی مذمت، صرف خاموشی اور بے بسی۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ویٹو پاور رکھنے والے چند ممالک، خاص طور پر امریکہ، ہمیشہ اسرائیل کے حق میں قراردادیں ویٹو کر کے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ اس طاقت کے ذریعے ایک جابر کو بچا لینا اور مظلوم کو تنہا چھوڑ دینا عالمی انصاف کے منہ پر تمانچہ ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلم الفاما خود منتشر اور بے حس ہو چکی ہے۔ کچھ ممالک ذاتی مفادات میں گم ہیں، کچھ اقتدار بچانے کے چکر میں، اور کچھ محض بیانات تک محدود۔ اگر 1.8 ارب مسلمانوں کا اتحاد ایک آواز بن جائے تو نہ صرف ظلم رک سکتا ہے بلکہ اقوام متحدہ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ غزہ میں زندگی اب زندگی نہیں، موت کا انتظار ہے۔ نہ پانی، نہ بجلی، نہ دوا، نہ خوراک، اور اقوام متحدہ خاموش ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فلسطینی بچوں، عورتوں اور بزرگوں کے لیے نسلی حقوق کے چارٹر کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اقوام متحدہ کی خاموشی صرف بے بسی نہیں بلکہ منافقت ہے۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنا در حقیقت ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہو کر عالمی سطح پر آواز بلند کریں اور ہر پلیٹ فارم پر فلسطین کے حق میں کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ہمیں بھی ان خاموش تماشائیوں میں شمار کرے گی جو ظلم دیکھتے رہے مگر بولے نہیں۔